سنوائی پہلے ہو جاتی ہے. کشمیر سے دھارا 370 ہٹی، وہ پینڈنگ ہے، اس پر سنوائی نہیں ہوگی. سی اے اور این آر سی پر کورٹ میں عرضیاں داخل ہیں، اس پر سنوائی نہیں، لمبت ہے. لیکن اس انٹرنیشنل کتے کی سنوائی کے لیے جس دن کورٹ بند بھی ہوتی ہے اس دن اسپیشلی طور پر کھلوائی جاتی ہے اور سنوائی ہوتی ہے. یہ رہ گئی آج ہمارے نیائے پالکا کی ویوستھا، یہ ہے آج ہمارے یہاں کا سنویدھان، اور یہ ہے آج ہمارے یہاں کی نیائے پالکا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو حضرت عمر فاروق کی نیائے پالکا سے اور اس نیائے پالکا کا اگر تعلق جوڑا جائے تو کیا نکلے گا، کیا نکلے گا. اور جب کسی شرابی بڈھے کو پکڑا تھا حضرت عمر نے شراب پیتے ہوئے رات کی تاریکی میں، اور گانے والی اس کے ساتھ تھی رقاصہ ناچنے والی، تو کہا بوڑھے آج میں نے تمہیں رنگے ہاتھ پکڑا ہے. دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کود گئے حضرت عمر. تو اس بوڑھے نے کہا تھا عمر میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے شراب پی ہے، میں مانتا ہوں کہ میں رقاصہ ڈانسر ناچنے والی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں، لیکن اگر میں نے غلطی کی ہے تو آپ نے بھی غلطی کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی کی کھڑکیاں دروازے بند ہو تو اس کے گھر کی جاسوسی مت کرو. جب میرے دروازے اور کھڑکیاں بند تھی تو آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کیوں کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت لے کر آؤ. آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی بلکہ میری دیوار پر چوروں کی طرح چڑھ کر دیوار چھلانگ کر میرے گھر میں کود گئے. یہ آپ کی دوسری غلطی ہوئی. تیسری غلطی یہ کیا آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ. آپ بغیر سلام کے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے. پہلے اپنی اصلاح کیجئے، بعد میں مجھے سزا دیجئے. حضرت عمر فاروق جو عادل ہیں، منصف ہیں، خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہیں، اپنے خلاف یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں بوڑھے تم نے بالکل صحیح کہا ہے، پہلے عمر اپنی اصلاح کرے گا بعد میں تمہیں سزا دے گا. آج تم نے میری آنکھیں کھول دی. اس انصاف کو دیکھو اور اس انصاف کو دیکھو جو آج ننگا ناچ ناچ رہا ہے. ننگا ناچ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے. قاضی شریح کو بنایا گیا، حضرت علی نے بنایا. قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا، قاضی شریح کا بیٹا جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس مدرسے سے نکلا اور بال بنوانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے کسی حجام کی دکان پر چلا گیا. اس حجام کی دکان پر ایک حجام، ایک نائی کسی اور کے بال بنا رہا تھا. اتنے میں اذان کی آواز آئی. جب تک اذان مکمل ہوئی تب تک یہ آدمی ہٹ گیا اور قاضی شریح کا بیٹا حجام سے اپنے بال کٹوانے لگا. جب تک اس کے بال کٹتے ہیں تب تک جماعت ہو گئی مدرسے میں. قاضی شریح کا بیٹا جماعت کے بعد مدرسے پہنچتا ہے اور الگ سے چھوٹی ہوئی نماز قضا عصر کی نماز پڑھتا ہے. استادوں نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ جواب دیا کہ بال کٹوا رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی. قاضی شریح کے بیٹے کے جو استاذ تھے انہوں نے قاضی شریح کو لیٹر لکھا، سب کے لیے تو آپ انصاف قائم کرتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے آپ کیا فیصلہ سنائیں گے؟ آپ کے بیٹے نے ایسے ٹائٹ ٹائم میں، ایسے تنگ شیڈیول کے اندر، ایسے تنگ وقت کے اندر بال کروائے کہ اس کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے جماعت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھی لیکن جماعت کے بعد. بتائیے آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کیوں کٹوائے؟ اس کو یا تو نماز سے پہلے کٹوانا تھا یا نماز کے بعد. اذان جب اس نے سن لی تو اس کو آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا. آپ اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ سنائیے. قاضی شریح نے استادوں کے لیٹر کے پیچھے اپنا جواب لکھا اور ایک موٹا ڈنڈا بھیج دیا اور جواب یہ لکھا
کہ میرے بیٹے نے اتنے ٹائٹ ٹائم میں اتنے ٹائٹ شیڈیول کے اندر بال کٹوائے کہ اس کی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ گزر گئی، اس لیے میں یہ موٹل ڈنڈا بھیج رہا ہوں، اس لکڑی سے اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارنا جب تک یہ ڈنڈا خود 3 ٹکڑے نہ ہو جائے، میرے بیٹے کی پٹائی نہ روکی جائے۔ اور جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے، یعنی اس کو مارتے مارتے اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد میرے بیٹے کو قید خانے میں بند کر دینا، 3 دن کے لیے قید خانے میں بند کر دینا، اس کا کھانا پانی بند کر دینا۔ اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ یہ کہے کہ آج کے بعد میں جماعت کی پابندی بالکل نہیں چھوڑوں گا، جماعت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، تو اس کو آزاد کر دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ اور اگر وہ 3 دن کے اندر بھی اس بات کی توبہ نہ کرے اور اقرار نہ کرے تو بھوکا پیاسا مر جانے دینا۔ یہ قاضی شریح کا فیصلہ آیا ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، مسجد تو آج ہم بنا رہے ہیں، چندے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہی کہنا پڑتا ہے مسجد تو بنا لی سب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی ہو نہ سکے۔ قاضی شریح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، وہ بھی بال کٹوانے میں، اپنے سر کے بال بنوانے میں وہ ایک عذر تھا، لیکن بال بنوانے میں نماز عصر کا وقت نکل گیا۔ آنے کے بعد نماز پڑھ لی، سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، عصر کا وقت موجود تھا، نماز پڑھ لی، لیکن جماعت نکل گئی۔ اس کی سزا قاضی شریح نے یہ دی کہ ایک ڈنڈے کو بھیجا اور کہا 3 ٹکڑوں میں بٹ جانا چاہیے، اور اس کے بعد 3 دن ہمارے بیٹے کو بند کر دو۔ ہم کہاں ہیں؟ ہماری اقامت صلاۃ کہاں ہے؟ ہماری نماز کا قیام کہاں ہے؟ ہماری نمازیں ہماری شکایتیں کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی نمازوں کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہم سے ہماری نمازیں پوچھ رہی ہیں کہ تمہاری نماز کیسی ہے؟ آج ہم اپنی نمازوں کے سامنے شرمندہ ہیں، اپنے گھروں کے سامنے، رہنے والی مسجدوں کے سامنے ہم شرمندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد بھی دن بھر میں کئی مرتبہ بد دعا دیتی ہے کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے بنا کر جیسے برباد کیا، بے آباد کیا، اے اللہ جیسے ان لوگوں نے مجھے بے آباد کر دیا، بے رونق کر دیا، اللہ تو ان کی زندگی میں سے رونق ہٹا لے، اے اللہ تو ان کو بھی بے آباد کر دے، بے رونق کر دے، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کر دیا، اللہ ان کی زندگیوں کو بھی ویران کر دے۔ آج ہمارے سامنے جو بربادیاں ہیں کہ یہ مسجدوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے، لیکن سوچنے کے لیے احساس ہونا چاہیے ہمارے پاس، وہ ہے کہاں ہمارے پاس احساس؟ ہم اتنا کہاں سوچتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ روزی تو ہم نہیں دی ہے نا، اور پھر ہم اپنے ہی راہ میں مانگتے ہیں تو دینے سے انکار کرتا بندہ کتنا۔ اچھا سوچو تو صحیح، بیٹا رو رہا ہے، 5 سال کا 6 سال کا بچہ، ابو سویٹ مٹھائی چاہیے، اور ہم نے خرید کر اس کو 10 روپے کی مٹھائی بنائی، لو بیٹی لو، اس کو دے دیا، دینے والے ہم۔ اب اس بیٹے سے ہم ہی کہہ رہے ہیں بیٹا تھوڑے سے اپنے ابو کو دے دو، پاپا کو دے دو، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی کہا، دی ہم نے، دلائی ہم نے، پیسہ ہم نے محنت سے کمایا اور اپنی کمائی سے اپنے بیٹے کو دیا مٹھائی خرید کر، اور بیٹے سے مانگ رہے بیٹا دے دو۔ کتنا ہنستا ہے وہ اللہ، دیکھو دیا ہم نے، ہاتھ ہم نے دیے، پیر ہم نے دیے، دماغ ہم نے دیا، صلاحیت ہم نے دی، دل ہم نے دیا، کاروبار کرنے کی عقل ہم نے دی، روزی کمانے کی عقل ہم نے دی، اس کے کھیت میں پانی ہم نے دیا، اناج ہم نے پیدا کیا، اور آج ہم ہی اپنے راہ میں مانگ رہے تو بندہ کہہ رہا میں نے اپنے ہنر سے کمایا۔ کتنا ہنستا ہوگا وہ کیا بھوکا ہے؟ نہ ہماری نمازوں کا بھوکا ہے،
تمہاری عبادت کا بھوکا.